السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین، ابھی جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے یہ تیسرے پارے سورہ آل عمران کے دوسرے رکوع کی آیتیں ہیں۔ گزشتہ جو آیتیں گزری ہیں اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ جو بندے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر تمام تر چیزوں کو قربان کر دیتے ہیں، بیوی کی محبت، اولاد کی محبت، مال کی محبت، یہ تمام تر چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، بس ہمیشہ اللہ والوں کے، اللہ کے بندوں کے یہ پیش نظر ہوتا ہے کہ میرا رب کیا کہتا ہے، میرے رب کا کیا حکم ہے، بس میرا رب راضی ہو جائے، میرا رب خوش ہو جائے۔ ہمیشہ ایک بندہ یہی عمل انجام دیتا ہے، یہی کام کرتا ہے۔ اب جو ایسی زندگی گزارے گا جو اللہ کو راضی کرنے والی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ایسے بندوں کے لیے آخرت میں بڑا اجر و ثواب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ آخرت میں ایسے بندوں کے لیے طرح طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہیں۔ وہاں پر ان کو پاکیزہ بیویاں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا، جنت میں ان کو بے شمار کھانے پینے کی چیزیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا۔ اور پھر ساتھ ہی ساتھ بتلایا گیا کہ ان سب تمام نعمتوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ان کو حاصل ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ جنت میں اپنے ان بندوں سے ہمیشہ راضی رہے گا جو دنیا کے اندر ہر چیز کو قربان کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کیے ہوں۔ اب اس کے بعد ان اللہ والوں کا کیا طریقہ ہے؟ ہمیشہ وہ دعائیں کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکے ہوئے رہتے ہیں، سجدے بجا لاتے ہیں اور پرہیزگاری کو اختیار کرتے ہیں، سچی باتیں بولتے ہیں اور اللہ کی راہ میں اللہ کی مخلوق پر دل کھول کر خرچ کرتے ہیں، راتوں میں اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر معافی مانگتے ہیں۔ تو یہ ان اللہ والوں کا طریقہ ہے، یہ ان کی کوالٹیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہمیشہ ایسے بندوں پر رہتی ہے۔ اب آئیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو یکتا و تنہا ہے، یہی ہمارا ایمان ہے، یہی توحید ہے، اللہ کو ایک مانا جائے۔ تو اب اس پر کیا گواہی ہے؟ تو اب یہاں پر معتبر طور پر تین بڑی گواہیاں پیش کی جا رہی ہیں جو کسی بھی طرح سے کوئی اس کو رد نہیں کر سکتا، کیونکہ بطور خاص سورہ آل عمران اللہ تعالیٰ کی توحید پر مشتمل ہے اور اس کے اندر خاص طور سے اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے اور معترضین، مخالفین کے اعتراضات کا رد کیا گیا ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ توحید کے متعلق بڑی اہم باتیں ذکر فرما رہا ہے کہ وہ گواہیاں کیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، یعنی اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور فرشتے اور علم والے لوگ بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ انصاف کے ساتھ کارخانے عالم کا یعنی دنیا کا انتظام کرنے والا ہے، اس کو چلانے والا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے یکتا و تنہا ہونے پر، اللہ تعالیٰ کے معبود حقیقی ہونے پر سب سے پہلی گواہی یہ پیش فرمائی کہ اللہ تعالیٰ بھی خود گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب تک دنیا کے اندر جتنے انسانوں کو پیدا فرمایا، ابتدائی جو زمانہ انسانوں کا چلا آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے لیے اپنی کتابوں کو نازل فرمایا۔ سابقہ جو کتابیں نازل کی گئیں
اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی کو یکتا و تنہا ہونے پر پیش فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہی یکتا و تنہا ہے، اور جو نبی دنیا میں تشریف لائے ہر نبی نے لوگوں کو یہی پیغام سنایا، دین کی دعوت دی اور ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی یکتا و تنہا ہے، اللہ ہی ایک ہے، اس کے آگے ہی سر جھکایا جائے، اللہ کو ایک مانے۔ تو ہر کسی نے یہی بات سنائی، پیغام سنایا لوگوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اپنے یکتا و تنہا ہونے پر گواہی کو پیش فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ ہی سچا ہے، اور وہ جو گواہی دے رہا ہے اس کے یکتا و تنہا ہونے پر وہ بھی بالکل برحق ہے، سچی ہے۔ پھر دوسری گواہی فرشتوں نے دی ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اللہ کے بندے ہیں، فرما بردار ہیں، معصوم ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بالکل قریب ہیں، اور خاص طور سے فرشتوں کو دنیا کے اور بندوں کے متعلق ان کو اسرار اور ان کو تمام تر چیزوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خاص علم عطا فرمایا ہے۔ تو یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے خاص تعلق رکھتے ہیں، تو ان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ایک ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی جائے۔ تو فرشتے بھی گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ یکتا و تنہا ہے، کوئی ان کی گواہی کو رد نہیں کر سکتا۔ پھر تیسری گواہی یہ پیش فرمائی گئی ہے کہ دنیا کے اندر اب تک جو اہل علم جو صحیح معنی میں روشن ضمیر رکھتے ہیں، یعنی ان کا ضمیر زندہ ہے، تو علم رکھنے والے ایسے لوگ دنیا کے اندر ہمیشہ گواہی دیتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یکتا و تنہا ہے۔ اب جو حقیقی معنی میں مانتے ہیں وہ تو مسلمان ہیں، لیکن ان کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، جیسا کہ ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں، کتابوں کے اندر ہم کو مطالعے میں یہ چیزیں واقعات ملتے ہیں کہ جو جیسے کہ سائنٹسٹ ہے، جیسا وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں غور و فکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی معرفت ان کو حاصل ہوتی ہے، اور وہ بھی یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اس دنیا کا پیدا کرنے والا ہے، وہی سچا ہے، وہی معبود برحق ہے۔ تو اہل علم جن کا ضمیر زندہ ہے، روشن ضمیر ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے یکتا و تنہا ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ تو ایسی گواہی ہے یہ کہ کوئی ان گواہیوں کو رد نہیں کر سکتا۔ اب اس کے بعد یہ بھی فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انصاف کے ساتھ اس دنیا کو قائم فرمایا ہے، انصاف کے ساتھ اس دنیا کو چلا رہا ہے، اور اس کی ضد جو آتی ہے وہ ہے شرک ہے، جو کہ سب سے بڑا ظلم ہے، تاریکی ہے۔ اسی لیے فرمایا شرک کے تعلق سے، جو کہ توحید کی بالکل اپوزٹ چیز ہے، ضد ہے، فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑی تاریکی ہے، بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے شرک، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو پوجنا، کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی اور کو بھی خدا کی ذات میں شریک سمجھنا، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہے، توحید کے بالکل خلاف ہے، اور ایسوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ تو الغرض اللہ تعالیٰ نے جو اپنے یکتا و تنہا ہونے پر، سچے خدا ہونے پر جو گواہیاں پیش فرمائی ہیں، تمام تر چیزیں دلائل پیش فرمائے ہیں، یہ دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی جو قدرت کے نظارے دکھائی دیتے ہیں، تو جو بندے اس کے اندر غور و فکر کرتے ہیں ان کو بھی اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ سب چیزیں روشن ہونے کے باوجود آخر ان یہودیوں کو، ان عیسائیوں کو اور ان غیر مسلموں کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ تو الغرض اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، وہی زبردست ہے کہ اگر اللہ کو نہیں مانیں گے تو پھر وہ انتقام لے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ حکیم ہے کہ اپنی حکمت سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کون سی ہے؟ اب اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرما رہا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین حق اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تفصیل آئندہ کے بیان میں ہوگی۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔